سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام ذی وقار ساتھیوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اس میں حاضر ہیں اور شریک ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور فقہاء و محدثین کے آراء اور افکار سے ہم روشنی اور نور حاصل کریں گے کہ کس طرح قرآن حکیم نے صالحین کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رہنے کی تلقین فرمائی، اور کس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد، یعنی اپنی وفات مبارکہ کے بعد، اپنی قبر مبارک کی زیارت کی ترغیب عطا فرمائی، اور کس طرح محدثین اور فقہاء وہ اولیاء کاملین اور صالحین کی قبور مبارکہ کی حاضری دیا کرتے اور وہاں پہ دعا کرتے. قرآن مجید میں ایک چیز کسی مومن کے عمل کے طور پہ بیان ہو جائے اور بغیر عمل کے صرف ایک ترغیب کے طور پہ بیان ہو جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور اس کا حکم ہے. اور اولیاء اور صالحین کے حوالے سے اگر وہ بات بیان ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کے عمل کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امور کو اپنے پاک باز بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے اور محبوب رکھتا ہے. اور بندوں میں سب سے بلند رتبے اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، اور اگر کوئی عمل انبیاء کرام کے، رسل عظام کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے تو اس میں محبوبیت کو اور بھی زیادہ درجہ عطا ہو جاتا ہے کہ وہ عمل اور بھی زیادہ محبوب ہے. جو کائنات کے معلمین نے، کائنات کے استادوں نے، انبیاء کرام نے اس دنیا کو جو طریقہ کار سکھایا
تو پہلے میں اپنے اس موقف کے لیے اس کی دلیل کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا عرض کرتا ہوں، جسے قرآن مجید سورہ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے، والحقنی بالصالحین، مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے صالح بندے ہیں۔ تو انبیاء کرام خود ان رتبوں کے اور ان درجوں کے مالک ہیں جو بندوں میں انبیاء کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ تو انبیاء کرام کی یہ محبوب دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ان سے منسوب بیان فرما کے اس عمل کو اپنے محبوب رکھنے کا بھی ہمارے اوپر اظہار فرماتا ہے کہ تم صالحین کی صحبت اختیار کرو، صالحین کا قرب اختیار کرو، اور جیسے جیسے تم صالحین کے قریب بیٹھو گے ویسے ویسے ان کا نور تمہارے سینوں میں منتقل ہوتا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ان کے سینے اللہ نے نور سے لبریز کر دیے ہیں، ایسے تمہارے سینے بھی نور سے جگمگانے لگے گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ہر بیماری سے، کدورت سے، نفرت سے پاک فرما دیا ہے، ان کی صحبت کی، ان کی مجلس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں کو بھی پاک فرما دے گا۔ صالحین جب زندہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ تو اولیاء کاملین کے بارے میں عام لوگ میری طرح کے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے مزارات پہ، ان کی خانقاہوں پہ، ان کے مقابر پہ جانا کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے۔ اور اگر عام لوگ اس تذبذب کا شکار نہ بھی ہوں تو چونکہ شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور اغوا کروں گا، اور اغوا کرنے کے لیے شیطان کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ وسوسہ ڈالنا ہے، وسوسہ ڈالنا ہے۔ اور یہ جو وسوسہ ہے یہ کئی طریقوں سے شیطان ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں میں ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے اعمال سے دور کرتا ہے جن اعمال سے بندے کا ایمان تقویت پاتا ہے، جن اعمال سے بندہ روحانی طور پہ ترقی حاصل کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اولیاء، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے مزارات کی زیارت کرنا اور ان کے مزارات کو جانا یہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے آج تک صلحائے امت کا ایک اس طرح کا طریق رہا ہے جس پہ گویا امت کا اجماع ہے. اس پہ بہت لکھا اور پڑھا گیا ہے اور بڑی مباحث ہوئے ہیں اس پہ. میں سب سے پہلے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور آپ سے منسوب ہیں. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان سے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے روایت کیا. امام احمد ابن حنبل نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور یہ امام بخاری، مسلم اور اصحاب صحاح کے رجال میں سے کہے جاتے ہیں. آپ اپنی مصنف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے ساتھ خوراک کی شعبے میں ذمہ داریاں ادا کرتے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا. فجاء الرجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جس کا ایک اور روایت میں نام بھی درج ہے بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال بن حارث آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوئے. کس کے زمانے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں. فجاء راجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص آقا پاک علیہ السلام کی قبر پہ حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی امتک فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے، اس لیے کہ آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے. یہ بلال بن حارث کہاں پہ حاضر ہوئے؟ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور وہاں پہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت قحط میں ہلاک ہو رہی ہے، بارش کی دعا فرمائیے. فآت الرجل فی المنام فقیل له ائت عمر فاقرئه السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال بن حارث المزنی کے خواب میں آئے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام بھی کہو. وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ، اور عمر کو یہ پیغام بھی دے دو کہ اللہ تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ ان قبور پہ جایا کرتے، ان لوگوں کے پاس جایا کرتے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں تشریف لے جاتے تھے. آقا پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے آخری سفر فرمایا شہدائے احد کا، ان کی مزارات کے اوپر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی امت کو واعظ و نصیحت فرمایا شہدائے احد کی قبور سے کھڑے ہو کے. سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے. تو اس طرح یہ صحابہ کے معمولات میں سے تھا کہ وہ شہداء کی اور کبار صحابہ کرام کی قبور انور پہ تشریف لے جایا کرتے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، جب بھی کسی سفر سے لوٹتے مدینہ طیبہ میں واپس آتے، مدینہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ کرتے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پہ حاضری دیا کرتے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، او قال من زارنی،
یا جس نے میری زیارت کی، کنت لہ شفیعا او شہیدا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من زار قبری او قال من زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے، یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کی گواہی بھی دوں گا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معروف محدث ہیں، ائمہ حدیث میں ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں اپنی سنن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج، جس نے حج کیا، من حج، جس نے حج کیا، فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو بندہ حج کو گیا اور حج کے بعد وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو گویا اس نے مجھ سے ایسے ملاقات کی جیسے اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو حج کو آیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو آیا، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جان لے گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہو۔ یہ وہ ترغیب ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کو اس طرف رغبت عطا فرمائی۔ اور اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ اس توجہ قلبی کے ساتھ، جس توجہ قلبی سے اولیاء، صالحین، تبع تابعین، تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حاضر ہوتے تھے، جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس باطنی آنکھ کی بیداری سے اگر اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی جائے تو اولیاء اور صالحین بیان فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر تم وہاں جا کے سلام کرو تو تمہیں قبر انور سے سلام کا جواب آتا ہے۔ امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاصر تھے، آپ کے رفیق اور دوست تھے، آپ کے فیض یافتگان میں سے تھے امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حاضر ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک حسرت ہے کہ آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اے میرے نانا مجھ پہ کرم فرمائیے اور آج میری اس حسرت کو پورا کر دیجئے۔ ہزاروں لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور سینکڑوں علماء، صوفیاء، صلحاء اس بات کے چشم دید گواہ تھے کہ قبر انور سے رسول اللہ کا دست مبارک باہر آیا۔ قبر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا اور امام احمد کبیر الرفاعی نے حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اسے اپنوں نے، اغیار نے اس روایت کو سب نے بیان کیا اور اس کی بڑی بڑی تائید اور توثیقات اس کی موجود ہیں اور اس کو ڈینائی نہیں کیا کسی نے، اس کو نگیٹ نہیں کیا کسی نے، اس لیے کہ ہزاروں علماء ان واقعات کے چشم دید گواہ تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک زندگی وہ ہے جس کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں،
ایک زندگی وہ ہے جس کو بولیں، جس کو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اور جب یہ جسم تہ خاک چلا جاتا ہے اس زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخی زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک اور آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ آنکھ روشن ہو جائے تو برزخی زندگی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس آنکھ کے ساتھ کا کان بھی سماع کی قوت کو حاصل کر دے روحانی طور پہ، تو بندہ برزخی زندگی کا کلام سننے پہ بھی قادر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس آنکھ اس کان کی طرح باطن کی زبان بھی بیدار کر لی جائے تو بندہ برزخی زندگی کے اندر موجود اولیاء، انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ جس طرح ان کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جس طرح ان کا کلام سننے پہ قادر ہوتا ہے، اسی طرح ان سے کلام کرنے پہ بھی قادر ہوتا ہے۔ یہ عطا الہی ہے، اور یہ ریاضتیں ہیں جو لوگ اس میدان کے اندر کرتے ہیں اور ان مقامات کو پا لیتے ہیں کہ وہ مزار کے اندر موجود، قبروں کے اندر موجود لوگوں کے احوال کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان سے کلام خود بھی کرتے ہیں۔ اور اس پہ نہ صرف اولیاء کے بلکہ محدثین اور فقہاء کی تائیدات اور توثیقات ہیں، اس لیے کہ یہ آج ہم نے یہ ایک ان کے درمیان فرق کیا کہ صلحاء اور تھے، اولیاء اور تھے، اور علماء اور فقہاء اور تھے۔ در حقیقت وہ لوگ جن کے سینے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جاتے ہیں، وہ علماء بھی وہی ہوتے ہیں، اولیاء بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ مقدمہ ہے انشاءاللہ، اس پہ کئی بار پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس کو اور زیادہ اسپیسیفکلی کسی دن بات کریں گے کہ کیسے وہ لوگ جن کو ہم صف اولیاء میں شمار کرتے ہیں ان کے علمی مارکے کیا تھے، اور وہ لوگ جن کو ہم صف علماء و فقہاء و محدثین میں شمار کرتے ہیں ان کے روحانی مارکے کیا تھے۔ اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، لیکن اسے منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے کہ اولیاء کے علمی مارکے کیا تھے اور فقہاء کے روحانی مارکے کیا تھے۔ امام ابن حبان البستی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور صاحب صحیح ہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث مبارک کی معروف اور مشہور آپ کی کتب میں سے ہے، اور آپ ائمہ حدیث میں بہت بلند درجے پہ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کتاب مبارکہ الثقات امام ابن حبان البستی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ فرماتے ہیں وَمَا حَلَّتْ بِي شِدَّةٌ فِي وَقْتِ مَقَامِ بِطُوس فَزُرْتُ قبر علی بن موسیٰ رضا صلاۃ اللہ علی جدہ وعلیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طوس میں قیام پذیر تھا، طوس جو ہے یہ موجودہ مشہد جو ہے ایران کا شہر، اس کا پرانا نام طوس تھا، اور یہ بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ علماء اہل سنہ کا اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں طوس کے، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ عظیم اور کبار محدثین فقہاء وہاں پہ مدفون ہیں۔ اس سے تھوڑے فاصلے پہ سرخس ہے، جہاں سے شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مبسوط ہوئے، اس سے تھوڑے آگے فاصلے کے اوپر چلے جائیں تو نیشا پور آ جاتا ہے، جہاں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے تھے، امام ابو عبداللہ حاکم جہاں سے تھے، اور ہزاروں لاکھوں محدثین وہاں سے تھے، اس لیے کہ نیشا پور، سرخس، طوس یہ سب خراسان کے اندر آتا ہے، اور خراسان جو تھا یہ مرکز علم اور مرکز روحانیت تھا۔ تو امام علی بن موسیٰ الرضا، جن کو عرف عام میں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ نے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں جب طوس میں قیام پذیر تھا، مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، مجھے
کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا صلاۃ اللہ علی جدہ وعلیہ، کہ میں امام علی بن موسیٰ رضا صلاۃ اللہ ان کے نانا جان پر اور ان پر ان کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتا، وَدَعَوْتُ اللَّهِ إِزَالَتَهَا عَنِّي إِلَّا أُسْتَجِيبُ لِي، اور اللہ سے اس پریشانی کے ازالے کے لیے میں جب بھی دعا کرتا تو میری دعا قبول کی گئی، وَزَالَتْ عَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةِ، اور جو بھی پریشانی میرے اندر لاحق ہوتی تھی اس مقام پہ دعا کرنے سے، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قرب میں دعا کرنے سے اللہ میری پریشانیوں کو ظاہر فرما دیتا۔ وَهَذَا شَيْءٌ، یہ آگے اب الفاظ سنیں، امام ابن حبان صاحب صحیح کے الفاظ ہیں، وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا مجھے ایک آدھ بار تجربہ ہوا تو میں نے یہ اخذ کر لیا کہ یہ ایسے ہے۔ هَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا، امام علی رضا کی قبر پہ جانا، میرا دعا کرنا، میری دعا کا قبول ہونا، میری پریشانیوں کا زائل ہونا، یہ ایسا عمل تھا جس کا میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا۔ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ، میں نے اس کو ایسا ہی پایا جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، جب بھی گیا دعا کی، میری دعا قبول ہو گئی، جو پریشانی تھی وہ پریشانی ظاہر ہو گئی۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں بے پناہ روایات، بے شمار روایات آپ کو بیان فرمائی ہیں، پورا ایک الگ باب ہے تاریخ بغداد جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر بغداد کے قبرستان کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی صلحاء کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں خطیب بغدادی اس کو بیان کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھ کے۔ پہلی جو میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ سیدنا معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبید اللہ بن عبد الرحمن بن محمد الزہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے سنا، قبر معروف الکرخی مجرب لقضاء الحوائج، کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، ہزاروں مرتبہ ہزاروں لوگوں نے آزمائی ہے، کس کام کے لیے؟ لقضاء الحوائج، حاجات کے پورا ہونے کے لیے۔ کس کے لیے؟ حاجات کے پورا ہونے کے لیے۔ وَيُقَالُ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، إِنَّهُ مَنْ قَرَأَ عِنْدَهُ 100 مرة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مَا يُرِيدُ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آدمی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر 100 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ کے اللہ کے حضور دعا کرے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، اس کی حاجت پہلے پوری کر دی جاتی ہے۔ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ سلسلہ قادریہ کی سند ہے، سلسلہ قادریہ کی سند ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سید سبتی اور ان سے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ عظیم اور مرتبہ صوفیات کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں خطیب بغدادی محدث کے بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ حاجات کے پورا ہونے کے لیے معروف ہے، اور محدثین اور فقہاء کا یہ عمل تھا، صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے اپنی حاجات کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے۔
خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان کی، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، صاحب مذہب ہیں، فقہ شافعی کے بانی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لأتبرک بأبی حنیفہ، کہ میں، ہمارے امام جو ہیں فقہ حنفی کے امام، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے برکات حاصل کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی شخصیت سے، ان کی ذات سے برکات حاصل کرتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَعْنِي زَائِرًا، اور روزانہ ان کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ روزانہ ان کی قبر پر، روزانہ ان کی قبر پر کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جن کے بارے میں میرے شیخ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانیت کے اندر درجہ ہے، روحانیت میں آپ سلطان الفقر کے درجے پہ تھے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ متعدد مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عالم خواب میں کیا۔ ان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ امام شافعی آتے ہو، کیا کرتے؟ فَإِذَا عُرِضَتْ لِي حَاجَةٌ، مجھے جب بھی کبھی مشکل پیش آتی، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، تو میں 2 نفل امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب آ کے پڑھتا ہوں، اور پھر وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور پھر میں ان کی قبر پہ آتا، وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِنْدَهُ، اور ان کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا، فَمَا تَبْعَدُ عَنِّي حَتَّى تُقْضَى، میں ابھی وہاں سے ہٹتا نہیں تھا کہ میری حاجت پوری کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولیاء کے تو واقعات ہزاروں ہیں، فقہاء و محدثین کے بھی ہزاروں واقعات ہیں، ان میں چیدہ چیدہ ایک مختصر نشست میں ناچیز نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ اولیاء اور صالحین کی قبور پہ جانا امر سلف صالحین ہے، امر صالحین ہے، اور ہم جا کر قبر والے سے سوال نہیں کرتے، ہم صرف ان کے نیک اعمال کو اور ان کے مقام برکت کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ وہاں کثرت سے ذکر ہوتا ہے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت اور بندگی میں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں، محبت میں، عشق میں، حضور کے دین کی خدمت میں، مخلوق خدا کی خدمت میں، علم کو پھیلانے میں، تربیت کو پھیلانے میں، تعلیم اور تلقین کو پھیلانے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں انہوں نے گزاری ہوتی ہے، اور ہر چیز کے لیے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز کو انہوں نے وقف کر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کو ان کی زندگیوں کے اندر بھی اپنی نشانی بنا دیتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبور کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے کہ وہاں سے لوگ جا کے فیض اور برکت کا حصول کرتے ہیں۔ اس لیے جب
ایسے اولیاء جو ہمارے علاقوں میں ہوں، جن کی ولایت مستند ہو، معتبر ہو، یعنی لوگ صدیوں سے ان کی ولایت پہ اعتبار کرتے ہوں، علماء نے اور صالحین نے ان کے کمال کے اوپر گواہیاں دے رکھی ہوں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے صوفیاء کی حاضری کو جایا کریں، ایسے صوفیاء کے سلام کو جایا کریں، ان کے مقام برکت کے قریب جا کے بندے کی جو وسوسے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور ان کے جو مقامات ہیں جہاں وہ مدفون ہوتے ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، آپ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں اگر قبر بزرگ از اولیاء و صلحاء باشد، روئے بسوئے سینہ آن بزرگ کردہ بنشیند، و 20 تو یک بار بچہار ضرب سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح گوید، و سورہ انا انزلناہ 3 بار بخواند، و دل را از خطرات خلاص کردہ مقابل سینہ آن بزرگ آرد، برکات روح در دل ان زیارت کنندہ خواہند رسید۔ یہ فتاوی عزیزی میں، اپنی روحانی تجربات کی کتاب میں نہیں، روحانی تجربات کی کتاب میں نہیں، اپنے مشائخ کے تذکرے میں نہیں، اپنے فتاوی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے بزرگ کی قبر پہ جاؤ جس کا اولیاء اور صلحاء میں شمار ہوتا ہو، جس کا اولیاء اور صلحاء میں شمار ہوتا ہو، جیسے آج ہم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی دربار عالیہ پہ موجود ہیں، فرمایا کہ اگر ایسے اولیاء اور صلحاء کی قبر پہ جاؤ، روح بسوئے سینہ آن بزرگ کردہ بے نشینت، جس طرف قبر میں بزرگ کا سینہ ہوتا ہے اس کے سینے کے سامنے جا کے اپنا چہرہ اس کے سینے کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ، و 20 تو یک بار 21 مرتبہ بچہار ضرب 4 ضربیں لگا کر یہ پڑھو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح گوید، 4 ضربیں لگا کر یہ پڑھے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح، و سورہ انا انزلنا 3 بار بخواند، اور جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھے، و دل را از خطرات خلاص کردہ، لیکن لازم یہ ہے کہ دل کو نجاستوں سے پاک کر کے، یعنی اس بزرگ کے متعلق بھی جو وسوسے ہیں ذہن کے اندر شیاطین کے ڈالے ہوئے وہ وسوسے نکال دے، اور پورے اخلاص کے ساتھ سامنے بیٹھے، برکات روح در دل ان زیارت کنندہ خواہند رسید، اس بزرگ کی روح کی جو برکات ہیں وہ زیارت کرنے والے کے دل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور ہزاروں دیگر فقہاء کی اس طرح کی روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ برکت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، ان کی برکات، ان کے انوار، ان کے فیوز بندے کے سینے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور سینہ کشادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، سینہ منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینہ چمکدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینے سے بیماریاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا یہ ایک مجرب عمل ہے، اور اس کی
تعلیم و تلقین صحابہ نے بھی فرمائی اور سلف صالحین کا اس بات کے اوپر اجماع رہا ہے ہر خطے میں اور ہر زمانے میں۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے مرد کامل کی زیارت کو آئے ہیں جن کا فیض صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہاں سے نہ صرف نیکوں نے فیض پایا، نہ صرف علماء نے اور اولیاء نے اکتساب فیض کیا، بلکہ اگر یہاں کوئی گنہگار بھی آ گیا، کوئی ماڑا ہی آ گئی ہے، تو لجپال لجپالیاں فرمائیں، اور کوئی یہاں سے خالی نہیں جاتا۔ آخری میں ایک بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آپ کے اسم مبارک کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک ہے باہو۔ باہو، با کہتے ہیں ساتھ کو، اور ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ۔ عربی میں اس کو کہیں گے مع اللہ، اور اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی معنی یہ بنتا ہے ہر حال میں اور ہر وقت میں اللہ کے ساتھ، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کے ساتھ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس میں باہو کو الٹا پڑھو، اس میں باہو کو الٹا پڑھو، یعنی جس کو معکوس لکھنا کہتے ہیں کہ حرف اول کو حرف آخر بنا دو تو پھر اس کو پڑھو، تو بھی یہ آپ فرماتے ہیں بعض آپ نے الفاظ دیکھے ہوں گے کہ جن کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ ان کو سیدھا پڑھیں تو بھی وہی بنتے ہیں، الٹا پڑھیں تو بھی وہی بنتے ہیں۔ جیسے ادا ایک لفظ ہے، ادا کو سیدھا پڑھیں تو بھی ادا ہے، ادا کو الٹا پڑھیں تو بھی ادا بنتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی تجربات اساتذہ لغت نے، اساتذہ فصاحت و بلاغت نے اس طرح کے کئی تجربات کیے ہیں۔ مثلا ایک شعر ہے فارسی کا، اگر آپ نوٹ کر لیں تو بعد میں آپ پہ وہ منکشف ہوگا، آپ اس کو دیکھیں۔ شکر بترازو وزارت برکش، شکر بترازو وزارت برکش، شو ہم رہے بلبل بلبے ہر مہوش۔ آپ اس شعر کو اگر سیدھا پڑھیں تو بھی یہ اسی طرح ہے، شکر بترازو وزارت برکش۔ اور اگر آپ مصرے کے اختتام سے اس کو الٹا پڑھنا شروع کریں تو بھی یہ یہی بنتا ہے، شکر بترازو وزارت برکش، شو ہم رہے بلبل بلبے ہر مہوش۔ اس مصرے کو بھی اگر آپ سیدھا پڑھیں تو بھی یہ یہی ہے، اور اگر الٹا پڑھیں تو بھی یہ یہی بنتا ہے، شو ہم رہے بلبل بلبے ہر مہوش۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نام کو الٹاؤ تو تمہیں معلوم ہے کیا بنتا ہے؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر میرے نام کو الٹاؤ تو تمہیں پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ وہاب بنتا ہے۔ اس میں باہو چیز یعنی کج وہاب، کہ اگر تم میرا نام سیدھا پڑھو تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ، اور اگر میرے نام کو الٹا پڑھو تو یہ وہاب بنتا ہے۔ مجھے سیدھا پکارو میں پھر بھی رب کے ساتھ ہوں، مجھے الٹا پکارو میں پھر بھی رب کے ساتھ ہوں۔
فصل نہیں، اور اگر میرے نام کو الٹا پڑھو تو بھی میں اس کی ایک صفت سے متصف ہو جاتا ہوں۔ اور وہاب جو ہے اس کا معنی ہے سخاوت کرنے والا۔ تو آپ اس لیے اس صفت سے بھی متصف ہیں اور لوگ آپ کو سخی سلطان باہو کہتے ہیں۔ اور یہ جو سخی کہا ہے آپ کو، یہ ایک محاورہ ہے بزرگوں کا ایک محاورہ ہے۔ فرمایا کہ آواز خلق نقارہ خدا ہوتی ہے، مخلوق کی زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے جو خالق کو پسند ہوتا ہے۔ تو پوری مخلوق آپ کو سخی سلطان باہو کہتی ہے۔ اچھا میں سخی آ کہتے میں نہ کو بھئی کہ پوتر ہے اس نہیں آکھنا دکھے ہیں، یہ تو تسا کسی فقیر مجھے ساری زندگی تے گزری آ کے میاں اس ساری زندگی کھادا ہی تو اس تے آکھنا ہے۔ آپ ملک بھر میں کہیں چلے جائیں، بر صغیر پورے میں آپ کہیں چلے جائیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے، آپ اگر آمد الناس سے پوچھیں کہ آپ نے باہو کا نام سنا ہے تو وہ آپ سے کہیں گے سخی سلطان باہو۔ یہ صرف پوترے دی گل نہیں، ایک اتنے رہ کے تے لنگر کھاون والے دی گل نہیں، ایک اللہ دے محبوب ہیں تے انہاں اپنا سب کچھ مخلوق خدا دے تقسیم کیتے ہے، اپنی زندگی وچ بھی تے اپنی وفات تو بعد بھی اپنی قبر کو فیض دا چشمہ بند نہیں فرمایا۔ جیڑا آئے جھولیاں بھر کے لے گئی ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانوں تے جاری کر دیتے ہیں سخی سلطان۔ جیو بھی تو اللہ کی نشانی بن کر، اور جب تم جیو گے اللہ کی نشانی بن کے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی تمہیں اپنی نشانی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت پہ قائم رکھے، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز اور برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔